کچھ سوالات ہیں معمول کے مطابق، آج بھی ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے، شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا چاندی مال پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ ہے، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے۔ اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس۔ چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا۔ فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں۔ فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے۔ اس سے بھی کم درجے کا، یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے۔ فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو۔ اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، یہ بھی اس آیت سے نکل گئے۔
وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب زکوٰۃ کے مسئلے پر مفتی سلمان اظہری صاحب آپ کو بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے اس سلسلے میں زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس طرح سے نکالا جائے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے دیا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدقہ فطر 2026 میں آپ کو کتنا دینا ہوگا۔ تو دوستو صدقہ فطر نکالنا بہت آسان ہے۔ ایک چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیں، آپ اپنے شہر میں اپنے محلے میں گیہوں کی قیمت پتہ کریں۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا۔ میرے یہاں کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں گیہوں تقریباً 35 سے 36 روپیہ قیمت ہے 1 کلو کا۔ تو ہمارے یہاں اس سال 2026 میں ایک آدمی کا فطرہ 80 روپیہ مقرر ہوا ہے۔ لیکن دوستو ہر جگہ گیہوں کی قیمت ایک طرح نہیں ہوتی، بلکہ کہیں پر زیادہ کہیں پر کم۔ تو آپ اپنے شہر میں اپنے محلے کی مارکیٹ میں جائیں اور جو گیہوں آپ کھاتے ہیں، جو اچھا گیہوں ہو، اس گیہوں کی قیمت آپ پتہ کریں، اور 2 کلو 45 گرام گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا۔ تو اس طرح کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ دوستو صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، اور اگر کسی نے رمضان میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کے روزے، اس کے تمام نیکیاں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ صدقہ فطر آپ ضرور ادا کریں۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر آپ ادا کر دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر ہر ایک کا آپ کو دینا ہوگا، اور دینا بھی چاہیے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی نماز، آپ کی روزے، آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گی، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ جائیں گی۔ تو اس چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو صدقہ فطر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صدقہ فطر کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کا ایک فطرہ ہوگا۔ تو آپ اپنے شہر کے محلے میں جائیں، جہاں پر آپ سامان لیتے ہیں وہاں پر جا کر آپ پتہ کریں، راشن کا جہاں پر آپ سامان لیا کرتے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی کیا قیمت ہے۔ اچھے گیہوں کی قیمت آپ پتہ کریں، اور جتنا پیسہ بنتا ہے وہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا۔ تو دوستو بہت آسان ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔